اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظیم۔ گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے منافقوں نے مورتیوں کی تجویز رکھی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلائی اور ان کو ان کی درخواست کی نامعقولیت سمجھائی تھی۔ اب جس سے وقتی طور پر تو بات دب گئی، پھر قافلہ آگے کی طرف چلا، تو یہ واقعہ پیش آیا جو ان آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ مخلص مسلمانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے مانگیں وہ ہمیں اپنی کتاب عنایت فرمائیں تاکہ منافقوں کو اپنی ریشہ دوانیوں کا موقع نہ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہی آئی کہ آپ طور پر تشریف لے آئیں، 1 ماہ کا اعتکاف کریں تو ہم آپ کو اپنی کتاب تورات عنایت فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 30 دن کا وعدہ کر کے تشریف لے گئے طور پر، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا گئے اور ان کو تاکید کی کہ قوم کے احوال پر نظر رکھیں اور منافقین پر خصوصاً کڑی نظر رکھیں تاکہ منافقین کوئی فتنہ فساد برپا نہ کرنے پائیں۔ اگر وہ کچھ گڑبڑ مچائیں تو پھر ان کی اصلاح کریں اور میرے طریقے پر کاربند رہیں اور مفسدہ پردازوں کی راہ پر نہ چلیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خدام کے ساتھ طور پر تشریف لے گئے، وہاں 1 ماہ کے روزے رکھے، اعتکاف کیا تو وہاں تورات نازل ہونا شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو تختیوں پر لکھتے رہے۔ جب مہینہ پورا ہوا تو ابھی تورات کا نزول کچھ باقی تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 دن مدت اور بڑھا دی۔ تو یہ جو 10 دن کی مدت تھی، یہی 10 دن کی مدت منافقوں کے لیے فتنہ بن گئی۔ 1 ماہ تک تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے۔ جب مقررہ مدت تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ لوٹے تو سامری نے زیورات سے بچھڑا بنایا اور منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا تو یہ رہا، موسیٰ علیہ السلام اس کو خام خواہ طور پر ڈھونڈنے کے لیے گئے، وہ اب تک نہیں لوٹے کیونکہ خدا ہی ان کو نہیں ملا۔ تو اس طرح منافقوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے مخلصین کے ساتھ وہیں ٹھہرے رہے۔ اگر وہ مخلصین کو لے کر آگے بڑھ جاتے اور منافقین وہیں رک جاتے تو پھر پوری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے مصلحت یہ سمجھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک یہی ان کے درمیان ہی ٹھہرے رہیں۔ یہ واقعہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، انشاءاللہ موقع پر وہاں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ منافقین نے تو گڑبڑ مچائی ہوئی ہے، اور جو گڑبڑ انہوں نے مچائی ہوئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی۔ اب وہی آئی کہ یہ جو مرتدین ہیں ان کو قتل کیا جائے، مشرکین بیٹھ جائیں اور جو تائبین ہیں وہ ان کو قتل کریں۔ جب چند لوگ قتل ہو گئے تو باقیوں کو معاف کر دیا گیا۔ ان آیات میں یہی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 ماہ کی مدت کیوں مقرر کی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کیوں کیا؟ پہلے ہی سے 40 دن مدت مقرر فرما دیتے، تو اگر پہلے سے ہی 40 دن کی مدت مقرر ہو جاتی تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تورات کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے مدت بڑھائی۔ اگر پہلے سے 40 دن مدت مقرر کرتے تو منافقین یہ حرکت نہ کرتے اور ان کا نفاق کھل کے سامنے نہ آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن تک انتظار کرتے، مگر جب مدت میں 40 دن کا اضافہ ہوا تو بنی اسرائیل کو اس اضافے کی خبر نہ ہوئی، اس لیے جو فتنہ پرداز تھے، جو منافق تھے، انہوں نے بچھڑا بنایا
اور بچڑا بنانے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، کیونکہ آزمائش تو اسی طرح ہوتی ہے، جس طرح ہدایت کے اسباب بنتے ہیں اسی طرح گمراہی کے بھی اسباب بنتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ مچھر جیسی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، تو ان مثالوں سے حد اطاعت سے نکلنے والوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ تو جماعت کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جماعت کو چھوڑ کر خانقاہ میں چلے گئے تو 6 لاکھ بنی اسرائیل میں سے 5,80,000 مرتد ہو گئے، یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اول تو طور پر خود نہیں گئے تھے بلکہ بلانے پر گئے تھے، اللہ نے بلایا تھا۔ تو اگر پیچھے ارتداد پھیل گیا تو اس کا الزام پھر کس پر آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ ہر داعی کا ہر وقت قوم میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو قائم مقام کر کے گئے تھے، اور وہ بھی نبی تھے، ان کو تاکید بھی کر کے گئے تھے۔ اور آخری بات جو 5,80,000 مرتد ہو گئے تھے، یہ کون سی حدیث اور کون سی آیت میں آیا ہے؟ یہ تو تخمینہ ہے جو کسی نے لگا لیا۔ صحیح بات اس کے برعکس ہے کہ 20,000 مرتد ہوئے تھے اور 5,80,000 یہ مومنین مخلصین تھے جو دین پر جمع ہوئے تھے، اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ اگر بڑی تعداد مرتدین کی ہوتی تو ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، بغاوت پیدا ہو جاتی۔ تو مرتد ہونے والوں کی مقدار تھوڑی سی تھی، جبھی تو وہ کان ہلا کر آرام سے بیٹھ گئے، کان ہلائے بغیر قتل کے لیے بیٹھ گئے۔ اگر زیادہ ہوتے، 5,80,000 ہوتے تو 20,000 ان کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 20,80,000 5,80,000 یہ مومنین مخلصین تھے، دین پر قائم تھے، 20,000 مرتد ہوئے تھے، تو ان 20,000 کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ کے لیے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ان کو 10 راتوں سے مکمل کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس آپ کے پروردگار کی مدت 40 راتیں پوری ہوئی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اور موسیٰ نے کہا اپنے بھائی ہارون سے میری قوم میں میری قائم مقامی کریں۔ وَأَصْلِحْ، اور لوگوں کے احوال سنواریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کی پیروی نہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب۔